السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن آج ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 14 سے پڑھنا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 14۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ۔ آپ لوگ اپنا قرآن پاک کھولیں اور لکھنا شروع کریں۔ بغیر لکھے آپ نے لیسن نہیں دینا۔ اچھی طرح سے لیسن کو لکھا کریں، پھر اس کو اچھی طرح سے پریپیئر کیا کریں اور پھر اپنا لیسن دیا کریں کہ ٹیچرز جو ہیں ان کے پاس بھی ٹائم اتنا نہیں ہوتا، اور بھی گروپس چل رہے ہیں تو انہوں نے پھر چیک کرنا ہوتا ہے، تو آپ اپنا لیسن ایک دفعہ ہی دیں اور صحیح پریپریشن سے دیں تاکہ وہ آپ کا لیسن جو ہے پھر چیک ہو، ان پر بھی ٹیچرز پہ بھی برڈن نہ پڑے اور آپ بھی اچھی طرح سے تیاری کر کے دیں۔ جی، وا اور، ایزا جب، یہ پچھلے لیسن میں بھی یہ دونوں لفظ بار بار آئے تھے، وا اور ایزا جب۔ لقو ملاقات کرتے ہیں یا ملتے ہیں۔ الذین وہ لوگ جو، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ الذین کا آپ نے جو میننگ کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ لوگ جو۔ تو لیکن آپ اکثر، میں دیکھتی ہوں سنتی ہوں، آپ لوگ اپنی مرضی سے وہ لوگ، جنہوں نے یا انہوں نے، یہ آپ کر جاتے ہیں، جس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لیسن کو اچھی طرح سنتے نہیں ہیں یا پھر آپ لکھتے نہیں ہیں۔ تو پلیز آپ لوگ لیسن کو لکھیں، وہی الفاظ یوز کریں جو میں آپ کو لکھواتی ہوں۔ الذین وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں، آمنا یہ دو لفظ ہیں، آمن ایمان لائے، اور نون زبر الف نا جب اینڈ پہ آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم۔ ایمان لائے ہم۔ جب بھی کسی لفظ کے اوپر، حرف کے اوپر شد ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حرف دو ہیں، یعنی نون یہاں پر پہلے میم سے ملا ہے اور دوسرا نون الف سے ملا ہے۔ آمن ایمان لائے، نا ہم۔ وا اور، اذا جب، خلو اکیلے ہوتے ہیں یا خلوت میں ہوتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایسا میننگ بتاؤں جو کہ لفظ کے اندر سے ظاہر ہو رہا ہو تاکہ آپ کو یاد کرنے میں پھر آسانی ہو۔ خلو اکیلے ہوتے ہیں یا خلوت میں ہوتے ہیں۔ الا پاس، الا کے میں نے آپ کو دو میننگ لکھوائے تھے، بلکہ تین، طرف اور تک اور پاس۔ یہ بھی لکھ لیں اگر جس نے نہیں لکھے، اور یہی تین میننگز بار بار ریپیٹ ہوں گے۔ الا پاس، یہاں پر الا کا مطلب ہے پاس۔ شیاطینہم، دو اس کے حصے کریں گے ہم، شیاطین شیطان اور ہم اپنے، اپنے شیطان، شیطانوں، یہ جمع ہے، شیطان کی جمع ہے شیاطین۔ قالو وہ کہتے ہیں، انا پھر دیکھیں نون پہ شد ہے، اس کا مطلب ہے نون الف سے مل رہا ہے ایک، اور پھر دوسرا نون دوسری الف سے مل رہا ہے، تو انا بے شک یا یقیناً، اور پھر نون زبر الف نا ہم، یقیناً ہم۔ معکم دو لفظ، یہاں پر بھی اس کے دو پارٹس کریں گے۔ مع ساتھ ہیں، کم تمہارے، یہ مع بھی لکھ لیں، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ معکم ساتھ ہیں تمہارے۔ انما اس کا لفظی ترجمہ اگر آپ کریں گے تو انا بے شک، اور ما جو، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انما کا ایک ورڈ میں بھی، ایک لفظ میں بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ صرف۔ انما صرف۔ نحنو ہم،
نحنو کا مطلب ہمیشہ ہم ہوگا اور یہ بار بار آئے گا قرآن پاک میں. نحنو ہم مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں. میم سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا، تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جسٹ یہ ایک ٹپ ہے کہ میم سے سٹارٹ ہو تو اس میں پھر والے آ جاتا ہے. مذاق کرنے والے ہیں. استہزاء سے نکلا ہے. اللہ اللہ یستہزئ یا کا میننگ کریں وہ، اور آگے وہ مذاق کرتا ہے. یستہزئ وہ مذاق کرتا ہے. بہم با کا مطلب سے اور ہم ان سے. با کے بھی میں نے آپ کو میننگز لکھائے تھے، پر، سے، ساتھ، اس طرح کے میننگز ہوتے ہیں. یہ حروف ہیں اور ان کے ایک سے زائد میننگ ہوتے ہیں جو پھر ہم استعمال کرتے ہیں. ان سے. وا اور یمدو یا وہ مدو بڑھاتا ہے اور وہ بڑھاتا ہے ہم ان کو. اس کے ہم نے 3 پارٹس کیے. یا مدو ہم وہ بڑھاتا ہے ان کو. فی میں طغیانہم طغیانی سرکشی ہم ان کی. طغیانہم ان کی سرکشی. طغیانی کو ہم سرکشی سے کہیں گے، میننگ کریں گے. یعمہون پھر یا کا میننگ وہ. یعمہون وہ اندھے ہو رہے ہیں. امیون ہوتا ہے نا اندھا، وہ اندھے ہو رہے ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں. اولئک کا مطلب یہی لوگ بھی کر سکتے ہیں اور وہی لوگ بھی. الذین وہ لوگ جو اشتروا مول لی. اشتروا مول لی. الضلالۃ گمراہی. بالہدی با پر اور ہدا ہدایت، ہدایت پر یا ہدایت کے بدلے. فما تو ما نہیں تو نہیں. ربحت فائدہ دیا تو نہیں فائدہ دیا. تجارتہم تجارت ہم ان کی. تجارتہم ان کی تجارت نے. وا اور ما نہیں. آپ کو یاد ہے نا میں نے ماں کا آپ کو میننگ بتایا تھا کہ اس کا میننگ جو بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے. وما اور نہیں. کانو وہ تھے. مہتدین ہدایت پانے والے. میم سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس لیے ہم نے والے لگائے. مہتدین ہدایت پانے والے. مثلہم مثل مثال. ہم ان کی. مثلہم ان کی مثال. کمثلی کا یہ جو کاف ہے اس کا مطلب ہوگا جیسے. کا جیسے. مثلی مثال.
جیسے مثال الذی وہ جو، یہ جو الذین تھا یہ جمع ہے اور الذی جو ہے یہ الذین کا واحد ہے. ٹھیک ہے، واحد ہے اور میل کے لیے یوز ہوتا ہے. جب فیمیل کے لیے آئے گا تو اللتی آئے گا. ٹھیک ہے، الذی وہ جو، یعنی یہ کسی ایک کی بات ہو رہی ہے. الذین میں ڈھیر سارے لوگ تھے. الذی وہ جو استوقد بھڑکائی، استوقد بھڑکائی، نارن آگ. فلما ف پھر، یہ بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے فا کے آپ کو 3-4 میننگز لکھوائے تھے. فا پھر، تو، پس، سو، یہ سارے میننگز اس کے ہو سکتے ہیں. ف پھر، لما جب، اضاءت اضاء روشن کر دیا، اور یہ جو تا ساکن ہے اس کا مطلب ہے اس نے. یہ ضمیر جا رہی ہے آگ، یہ نار کی طرف، یعنی اس آگ نے روشن کر دیا. اضاءت روشن کر دیا اس نے، یعنی اس آگ نے. ما حولہ ماحول، ماحول یا ارد گرد، اور ہو اس کا، یعنی وہ جو آگ بھڑکی تھی تو اس کے جب آگ لگی ہوگی تو اس کے ارد گرد کا جو ماحول تھا وہ روشن ہو گیا. ذہب چھین لی، اللہ اللہ نے، بنورہم بنور روشنی، ہم ان کی، بنورہم ان کی روشنی، و اور ترکہم، ترک ترک ہوتا ہے نا، ترک کر دینا، چھوڑ دیا، ہم ان کو، و ترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی میں، ظلمات اندھیرے، لا نہیں، یبصرون یا کا مطلب کریں وہ، اور یبصرون وہ دیکھتے، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے. سمن سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں. فہم ف سو، یہ وہی فا ہے جس کا میننگ میں نے آپ کو 4 ابھی لکھوائے تھے. سو، پھر، پس، تو، جو بھی آپ لگا لیں. ف تو، ہم وہ، لا نہیں، یرجعون یا کا مطلب وہ لوٹیں گے. ٹھیک ہے، رجوع کرنا، لوٹنا. یرجعون وہ لوٹیں گے، لا یرجعون وہ نہیں لوٹیں گے. چلیں یہ ہماری ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو گئی، یہاں تک ہی ہم کریں گے. اب ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، تھوڑی سی اس کی ہلکی سی ڈیٹیل تفصیل. وَإِذَا اچھا سوری، پھر میں بھول جاتی ہوں، ایک دفعہ میں آپ کو اس کو دوبارہ سے ترجمہ کر کے بتا دوں جس طرح کہ میں آپ سے سننا چاہتی ہوں. وا اور اذا جب، لقو ملتے ہیں، الذین وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم. وا اور اذا جب، خلو اکیلے ہوتے ہیں، الا پاس،
शयातीनिहिम अपने शैतानों के, कालू कहते हैं, इन्ना बेशक हम, माअकुम माअ साथ, कुम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा सिर्फ, वैसे इसका मतलब है इन्ना बेशक, मा जो, लेकिन आप इसको सिर्फ भी कह सकते हैं। इन्नमा सिर्फ, नहनु हम, मुस्तहज़िऊन मजाक करने वाले हैं। अल्लाहु अल्लाह, यस्तहज़िउ वो मजाक करता है, बिहिम उनसे, बा से, हिम उन, वा और, यमुद्दुहुम यमुद्दु वो बढ़ाता है, हम उनको, फी में, तुग़यानिहिम तुग़यानी सरकशी, हिम उनकी, यअमहून वो अंधे हो रहे हैं। उलाइका यही लोग हैं, अल्लज़ीना वो लोग जो, इश्तरौ मोल ली, अद्दलालता गुमराही, बिल हुदा बा पर या बदले, हुदा हिदायत के बदले। फमा फ तो, मा नहीं, रबिहत फायदा दिया, तिजारतुहुम तिजारत हम उनकी, वा और, मा नहीं, कानू वो थे, मुहतदीन हिदायत पाने वाले। मसलु मिसाल, हम उनकी, का मसली का जैसे, मसली मिसाल, अल्लज़ी वो जो, इस्तौक़दा भड़काई, नारन आग, फलम्मा फ फिर, लम्मा जब, अज़ाअत अज़ाअ रोशन कर दिया, अज़ाअत उसने, मा हौलहू माहौल इर्द गिर्द, हु उसका, ज़हबा छीन ली, अल्लाहु अल्लाह ने, बिनूरिहिम उनकी रोशनी, वा और, तरका छोड़ दिया, हम उनको, फी में, ज़ुलुमातिन अंधेरे, ला नहीं, युबसिरून वो देखते, सुम्मुम बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फहुम फ तो, हम वो, ला नहीं, यरजिऊन वो लौटेंगे। ठीक है जी, ये हो गया इसका। इस तरीके से आपने मुझे इसका जो ट्रांसलेशन है, तर्जुमा है, वो सुनाना है। लेसन इस तरह आपने देना है। वैसे आज मुझे लग रहा है लेसन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है, तो उसके लिए माजरत, लेकिन आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करके दीजिएगा। और अगर आपको ये ठीक लग रहा है इतना लंबा, तो भी मुझे बताइएगा, तो हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि आपके ऊपर बर्डन पड़े। अच्छा जी, अब इसकी थोड़ी सी तफसीर। व इज़ा लकुल्लज़ीना आमनु कालू आमन्ना, और जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, तो वो कहते हैं हम ईमान लाए। व इज़ा खलौ, और जब वो अकेले होते हैं, इला शयातीनिहिम अपने शैतानों के, तो फिर वो क्या कहते हैं, कालू फिर वो कहते हैं, इन्ना माअकुम बेशक हम तो आपके साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। तो ये किन के बारे में बात हो रही है? यहाँ पर मुराद है उलमाए यहूद, क्योंकि ये मदनी सूरत है और ये आयतें मदीने में जाके नासिल हुई थी। तो मदीने के इर्द गिर्द यहूद के भी बहुत सारे कबाइल आबाद थे, और उनको अपनी किताब के ज़रिए से पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सच्चे नबी हैं, ये कुरान किताब अल्लाह की किताब है और ये दीन बिल्कुल हक है। लेकिन उन्होंने इसका इनकार सिर्फ इसलिए कर दिया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से नहीं आए थे, बल्कि कुरैश मक्का में से, उनकी नस्ल में से आए, यानी कि बनी इस्माइल में से आए, बनी इसराइल से नहीं आए। जितने भी अंबिया आए हैं वो सब के सब बनी इसराइल में थे, और वाहिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो कि बनी इस्माइल में आए। ठीक है ना। हजरत, आपको पता है ना, हजरत इब्राहिम के दो बेटे, हजरत इस्माइल और हजरत इसराइल, इसराइल तो नहीं, वो इसहाक, तो उनकी फिर आगे औलाद चली इस तरीके से।
تو اب یہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی اب وہ یہود کیا کرتے تھے کہ وہ جب مسلمانوں کے ساتھ ملتے تھے تو کہتے تھے کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں، اور پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ وقت گزارتے اور ان کی باتیں سنتے، اور جب وہ جاتے اپنے علماء کے پاس، ان کے علماء کو یہاں پر شیاطین کہا گیا کہ جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تو ان کو کہتے کہ نہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اصل میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم صرف ایک کھیل کھیل رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی وہ چالیں چلا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ بتا رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے، ویمدہم، اور بڑھاتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اصل میں تو اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اور کیا مذاق کر رہا ہے کہ وہ ان کو ان کی سرکشی میں اور زیادہ بڑھا رہا ہے، ان کو ڈھیل دے رہا ہے، یعنی کہ ان کی سرکشی میں ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اور وہ کیا ہے، اندھے ہو رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ وہ تو عقل کے اندھے ہیں، ان کی عقل پر پردے پڑ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سرکشوں کی رسی دراز کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جب سرکشی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فوراً نہیں پکڑتے، بلکہ اس کو ڈھیل دیتے ہیں کہ چلتے جاؤ جہاں تک جانا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک دم سے وہ رسی دراز کر کے پھر رسی کھینچتے بھی ہیں، پھر پکڑ بھی آتی ہے جب وقت مقررہ ہوتا ہے۔ لیکن لوگ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ہم اس سارے کھیل میں جو ہم ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں، اور ہم نے ان کو بے وقوف بنا لیا ہے۔ لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں کہ چلو تم کر لو اور زیادہ اپنی منمانیاں، اور پھر اللہ تعالیٰ جب پکڑ آئے گی تو پھر اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور وہ لوگ جو ہیں وہ عقل کے اندھے ہو رہے ہیں۔ یہ تو تھی وہاں کی بات جو ان آیتوں کا پس منظر ہے مدینہ منورہ میں۔ لیکن ہم نے ہر آیت کے اندر اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو دیکھنا ہے کہ میرے اندر تو یہ باتیں نہیں ہیں کہیں جو اس آیت میں بتائی جا رہی ہیں۔ اس آیت کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، تو اپنا جائزہ لیں کہ کہیں ہم تو نہیں کچھ اس طرح کا معاملہ کرتے کہ برائی کر رہے ہوں، غلطی کر رہے ہوں، اور ہمیں یہ گمان ہو کہ چونکہ پکڑ نہیں آ رہی، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو سب ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ رسی دراز کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ایک لیسن یا ایک مورل یا ایک یونیورسل ٹروتھ یہاں پر بتایا گیا، اور وہ کیا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی کو خرید لیا۔ یہ ایک ٹروتھ آ گیا یہاں پر، بڑا کیا آیا کہ اصل میں ان لوگوں کے سامنے دو آپشنز تھے۔ ایک شخص نے جو تھا، مثال دی جا رہی ہے کہ ایک شخص ہے، دو آپشنز اس کے سامنے ہیں، گمراہی اور ہدایت۔ تو ایک شخص نے گمراہی کو چھوڑ دیا اور ہدایت کو چن لیا، اور یہ کام جو اس نے کیا، اس نے اس کی بڑی بھاری قیمت بھی ادا کی۔ اور وہ قیمت کس فارم میں تھی؟ اسے تکلیفیں اٹھانی پڑی، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، قربانیاں دینی پڑی۔ آسانی سے تو نہیں یہ سودا ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس نے یہ سب کچھ منظور کیا اور ہدایت کو قبول کر لیا۔ اب ایک اور شخص ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے ہدایت کو دے دیا اور گمراہی کو خرید لیا، اور یہ سودا اس کے لیے بہت آسان تھا، آسانی سے سودا ہو گیا، کوئی فوری تکلیف بھی نہیں آئی، کوئی اس کو مشکلیں بھی نہیں سہنی پڑی، اور اس کے مفادات بھی بچ گئے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں حقیقت میں سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا اسی شخص نے کیا جو یہاں بات بتائی جا رہی ہے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، سو یہ جو تجارت ہے، اس تجارت نے ان کے حق میں یہ تجارت نہیں تھی بلکہ ان کے خلاف تھی۔ فما، پس نہیں، ربحت، فائدہ دیا ان کی تجارت نے ان کو، اور وہ کبھی ہدایت پانے والے نہیں،
یعنی کہ جو تجارت انہوں نے کی کہ ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی لے لی، تو یہ جو تجارت انہوں نے کی ہے، اس تجارت سے بظاہر ان کو لگا کہ ان کو فائدہ ہوا، کہ انہیں کوئی مشکلیں بھی نہیں سہنی پڑی، سب کچھ آسان ہو گیا، زندگی بھی آسان ہو گئی، اور ہو سکتا ہے کہ زندگی کی بہت ساری سہولتیں بھی ان کو ملی ہوں، لیکن اصل میں اللہ کہتے ہیں اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اور انہوں نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا یہ تجارت کر کے۔ تجارت میں یہی ہوتا ہے نا، ایک چیز آپ لیتے ہیں اور ایک چیز آپ دے دیتے ہیں، تو کوشش تجارت نفع بخش تو تبھی ہوگی نا کہ آپ جو دے رہے ہیں کم از کم اس کے برابر چیز لیں، اس سے گھٹیا نہ لیں، تو لیکن انہوں نے یہ سودا کیا اور یہ بہت گھاٹے کا سودا تھا۔ اب یہاں پر آگے ایک مثال دی جا رہی ہے، جیسے ہم اور ٹیکسٹ بکس پڑھتے ہیں اس میں کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں اور پھر مثالوں سے ان باتوں کو واضح کیا جاتا ہے، ان اصولوں کو واضح کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی اب ایک مثال دی جا رہی ہے، اور یہ مثال جو ہے یہ کس کے بارے میں ہے؟ کفار کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال یعنی ان کفار کی مثال ایسی ہے جیسی کہ ایک شخص نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی نور بصارت چھین لی، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا اس کو اندھیروں کے اندر اور وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہاں پر یہ جو مثال دی گئی ہے اس کو تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاتی ہوں، آپ تھوڑا سا اپنے امیجنیشن کو سامنے لائیں، اور کیا ہے کہ جی امیجن کریں کہ اندھیری شب ہے اور ایک قافلہ جو ہے وہ اس شب میں جا رہا ہے، ظاہر ہے اندھیرا ہے تو وہ ایک طرح سے بھٹک رہا ہے، اس کو راستہ نہیں مل رہا، تو کچھ لوگ بڑی ہمت کر کے اس اندھیرے میں ادھر ادھر سے کچھ لکڑیاں چن کے لاتے ہیں اور آگ روشن کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس وقت جب کہ آگ روشن ہو جاتی ہے تو اس قافلے کے اندر موجود کچھ لوگوں کی جو آنکھوں کی بینائی ہے وہ سلب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہوا، پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ باہر روشنی نہیں تھی، اور اب بھی وہ اندھیرے میں ہیں، کیوں؟ کیونکہ باہر تو روشنی ہے مگر ان کے اندر کی روشنی ختم ہو گئی، ان کی بصارت سلب ہو گئی۔ بات سمجھ آئی؟ اب آپ اس کو اس کے اوپر اپلائی کریں جو اس وقت کا ماحول تھا۔ تو یہ مثال کس کی ہے؟ کفار کی، جو اسلام کی روشنی پھیلنے کے باوجود اس سے محروم رہ گئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، یعنی آپ جب آئے تو اس سے پہلے ہر طرف ایک اندھیرا چھایا ہوا تھا، ایک تاریکی تھی، ظلمت تھی، گمراہی تھی، کوئی حقیقت واضح نہیں تھی، اور انسانیت کا جو قافلہ تھا وہ اس اندھیری شب میں بھٹک رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، جب آپ تشریف لائے تو آپ نے آگ روشن کر دی، ایک نور کی روشنی آپ نے پھیلا دی، اس طرح ہدایت واضح ہو گئی، روشنی جو پھیل گئی تو ہدایت سامنے آ گئی۔ لیکن اس ٹائم پر کچھ لوگ اپنے ضد، تعصب، تکبر اور حسد کی وجہ سے انہوں نے اس ہدایت کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا، تو ان کی کیا ہوا، ان کی جو اپنی بینائی تھی، یعنی ان کی جو دل کی آنکھ تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دی، اس کی روشنی سلب کر دی، اس سزا کے طور پہ کہ سامنے ہدایت تھی اور انہوں نے اس ہدایت کو لینے سے انکار کر دیا، یعنی روشنی سامنے تھی مگر ان کو وہ نظر نہیں آ رہی تھی، چنانچہ وہ تو ویسے ہی بھٹکتے رہ گئے اس اندھیرے میں جیسے کہ پہلے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے۔ روشنی میں آنے والے تو وہ تھے جن کا ذکر سب سے پہلے آیا تھا، ہم نے شروع میں پڑھا تھا، وہ کون لوگ تھے؟ متقی لوگ، کہ جنہوں نے جیسے ہی ہدایت آئی فوراً اس ہدایت کو ایکسپٹ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ آگے فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون،
کہ یہ لوگ جو ہے جنہوں نے ہدایت ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، جن کی نور بصارت سلب کر لی گئی، دل کی آنکھ کی روشنی، یہ کون ہیں؟ یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، سو اب یہ نہیں لوٹیں گے، اب یہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے، اس اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے، کیونکہ ان کی دل کی آنکھ اور ان کے دل کے کان جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، یہ سب لوگ جو تھے یہ وہ لوگ تھے کہ جب روشنی آئی تو انہوں نے روشنی کو پہچان کر اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں تو اس وقت یہ سب زندہ تھے، یہ تو جنگ بدر میں جا کر ان کو یہ قتل ہوئے تھے، اس وقت تو یہ سب زندہ تھے. تو یہ ایک مثال سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو حالات تھے اس وقت کے وہ واضح کیے. اور یہ کس کی مثال تھی؟ ان کفار کی مثال تھی، وہ جو دوسرا گروپ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنہوں نے حق کو پہچان کر اس کو لینے سے جان بوجھ کر انکار کر دیا. اور کیوں کیا؟ حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے. ان کو لگتا تھا اگر ہم نے حق کو مان لیا تو ہمیں اپنی یہ سارے محلات، یہ چودراہٹیں، یہ سرداریاں، یہ سب کچھ دینی پڑیں گی. تو یہ ایک مثال تھی. اب دوسری مثال ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے، جو آگے ایک اور مثال بھی آ رہی ہے جو تیسرے گروپ کے بارے میں ہے. اور ان تمام چیزوں میں ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ہم تو کوئی ایسی غلطی نہیں کر رہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہمیں صحیح پہچان دے اور گمراہیوں سے، اندھیروں سے بچا کر نور اور ایمان کی روشنی کی طرف لے کے آئے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.